بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سورۃ التحریم کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 7 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی وضاحت اور تفصیل اور اس کی تشریح سے پہلے بطور تمہید آپ کی خدمت میں ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ایک خاص واقعے کے بعد نازل ہوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہجرت کا 7واں سال یا 6واں سال تھا جبکہ یہ سورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سورت کو سورۃ الطلاق کے بعد رکھا گیا. سورۃ الطلاق کی تشریح کرتے ہوئے بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی کہ طلاق ایک ناگزیر ضرورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے لیکن گنجائش رکھی گئی. ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے شریک کار ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نبھا نہیں ہو پاتی. تو ایسی صورت میں طلاق کی جو شکل رکھی گئی اور جو اس کی شرطیں ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے، جو لمبا پروسیجر ہے، اس کا میں بار بار تذکرہ کر چکا ہوں. یہ دراصل گھریلو مسائل میں پیش آنے والی ایک صورتحال کا حل ہوتا ہے، ایک مصیبت کا حل ہوتا ہے جبکہ دونوں میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہو، نبھ نہیں رہی ہو. اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کی جانب اشارہ فرمایا کہ گھر میں حالات کیسے ہوتے ہیں. جو فیملی افیئرس ہوتے ہیں،
خاندانی مسائل جو ہوتے ہیں اس میں بعض چیزیں ایسی رونما ہوتی ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. ہم لوگ تو بہت سیدھے سادے عام سے انسان ہیں. خانوادہ نبوت میں بھی بعض چیزیں پیش آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور آپ کے خاندان میں بھی بعض چیزیں پیش آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کنٹرول کیا, ان حالات کو کیسے قابو میں کیا, یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہا ہے. اب میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری ایک بڑی ضرورت ہے کہ شادی سے پہلے جو رشتے ازدواج سے منسلک ہونے والے ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے. اسلام میں, قرآن مجید میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں, احکام میں جو اس سلسلے میں رہنمائی کی گئی وہ پیش کرنا چاہیے. اس تربیت سے جو طلاق کی شرح ہے وہ ختم ہوگی بلکہ کم ہوگی, لیکن عام طور پر اس میں توجہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے بہت سنگین مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں, بڑے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. اور بھی واقعات کے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں بھی ایک واقعے کا تذکرہ ہے. نان نفقے کے مسئلے میں تھا وہ اختلاف, اخراجات روزانہ کے. یہاں ذرا دوسری نوعیت کا مسئلہ ہے جس کی تفصیل سے ایک روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, جو بخاری شریف میں, مسلم شریف میں حدیث کی مستند تقریباً ساری کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں پہلے پیش کرتا ہوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, طریقہ کار تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان اپنی ساری امہات المؤمنین کی خبر لیتے تھے, خیریت دریافت کرتے تھے, گھر جاتے تھے, ضروریات پوچھ لیتے تھے اور زیادہ لمبا وقفہ وہاں نہیں ٹھہرا کرتے تھے. 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ ایسے رکتے ہوئے سب کی ضروریات معلوم کرتے ہوئے اور پھر مسجد تشریف لے آیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان دونوں نے محسوس کیا کہ ہمارے گھر سے پہلے جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں وہ بڑے گھر نہیں ہوا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. حجرات النبی اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے کہ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ بس 2-3 آدمی لیٹ سکتے ہیں, اور یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈبل بیڈ سے کچھ ذرا سا چوڑے اور بڑے. اب تو سب مسجد نبوی میں آ گئے ہیں, پورے مسجد نبوی کا حصہ بن گئے, ایک دوسرے کو لگے ہوئے یہ حجرات تھے پورے. اگر آپ قبلہ سمت کھڑے ہو جائیں مسجد نبوی میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کا حجرہ ہے. اس کے بعد جو حجرات تھے اس کو مصلی میں تبدیل کر دیا گیا, مسجد میں تبدیل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ ہو رہے تھے, قدر تاخیر سے حضرت حفصہ کے گھر آ رہے تھے, تو ان دونوں بیویوں کو تشویش ہوئی کہ ہمارے یہاں تو 5 منٹ ٹھہرتے ہیں, 40 منٹ ٹھہرتے ہیں, ہم سے پہلے جن کے گھر جا رہے ہیں وہاں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر طویل توقف فرماتے تھے. آپ جو ٹھہرتے تھے تو کچھ زیادہ, یوں سمجھ لیجئے کہ ہر گھر میں 4 منٹ 5 منٹ, تو اس گھر میں 7-8 منٹ لگ جایا کرتے تھے. 2-3 دن سے یہ ہو رہا تھا.
یہ دونوں بیویوں کو تشویش تھی کہ ادھر زیادہ کیوں رک رہے ہیں. ہوتا کیا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت زینب کے پاس تحفے میں شہد آیا ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد مرغوب تھا، پسند تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لاتے تو ام المؤمنین حضرت زینب شہد نکال کر تواضع کرتی تھی، تھوڑا سا شہد دیتی تھی کہ اللہ کے رسول تناول فرما لے. تو اس میں 1-2-4 منٹ لگ جایا کرتے تھے، بس اتنا ہی تھا واقعہ اور کچھ نہیں. ان دونوں بیویوں نے تحقیق کی کہ وہاں کچھ لمبا وقفہ گزر رہا ہے، ہمارے مقابلے میں تحقیق کی، تاک جھانک کی. لہذا ان کو اطلاع ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شاید پیش کرتی ہے. چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑا مسئلہ تھا نہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہیں پیش کر سکتے، خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں. بالخصوص عربوں کا مسئلہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آئے اور کھائے پیے بغیر چلا جائے تو عرب حضرات کہتے ہیں من زار حیا ولم یرزق عنده شیئا کانه زار میتا. کسی کے پاس آپ گئے اور وہ صاحب آپ کو چائے بھی نہیں پلائے تو گویا تو میت کے پاس جا کر آئے. تو ان کا ایک مزاج تھا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ بہت سنگین نہیں تھا، تھوڑا سا اہمیت کا عامل تھا کہ یہ دونوں کو یہ ہوتا تھا کہ ہم تواضع نہیں کر پا رہے ہیں. زمانہ ایسا تھوڑی تھا کہ کثرت سے گھر میں سامان ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور فریج ہو، فریج میں ساری چیزیں سجی ہوئی ہو. تو بالکل سمپل سیدھی سادی زندگی تھی، فاقوں والی زندگی تھی. لہذا ہر دو بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا. حضرت حفصہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے. ان دونوں نے مشورہ کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر سے آ جائے تو تم کہنا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے. یہ مغافیر کیا چیز ہے؟ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے شہد ٹائپ ہی جز، ایک جز ہے درخت سے جو نکلتا ہے. درخت سے ایک جز نکلتا تھا، اس کو لوگ پیا کرتے تھے زمانے میں، لیکن اس میں تھوڑی سی بسیند سی بو آتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج میں بہت حساس تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن تناول نہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس سے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور یہ بدبو فرشتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. حضرت جبرائیل امین میرے پاس بار بار آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں تناول ہی نہیں کرتے تھے. حالانکہ آپ جانتے یہ مکروہ بھی نہیں ہے، کوئی شریعت میں پابندی نہیں لگائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اتنا حساس تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی یہ لطافت تھی کہ ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف احتیاط برتتے بلکہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم لہسن کھائے ہوئے ہو یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو ڈائریکٹ مسجد نہ آؤ، مسواک کر کر کلی الی کر کر صاف ہو کر آؤ، تاکہ دو چیزیں تمہارے منہ سے نکلنے والی بدبو سے فرشتوں کو اذیت نہ ہو، تمہارے ساتھ جو مصلی نماز پڑھ رہا ہے اس کو اذیت نہ ہو. لیکن اس کو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اتنا نظر انداز کیا کہ بعض حضرات خوب اسموکنگ کر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا نماز میں سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، دل ہی نہیں لگتا. تو اگر اتنے ہی پینے کے عادی اور اپنے پھیپڑوں کو جلانے کے عادی ہو تو برش ورش کر کے آؤ، منہ صاف کر کے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی بو آئے منہ سے اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. بڑے نظیف، ہر نماز میں مسواک کرنے والے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ نے مغافر کیا ہے کیا؟ مغافر کی بو آ رہی ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ناپسند ہوا، گران گزرا طبیعت پر۔ اس طرح کے طرز بھرے جملے بہت برے لگتے ہیں۔ دیکھیے اگر سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ شہد نہ پیئے برا نہیں لگتا ہے، آدمی اس کو سمجھاتا ہے نہیں بھائی شہد اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کی بات کرنا انڈائریکٹ طرز بھرے جملوں سے یہ تکلیف دہ ہوتی ہے، یہیں سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، خاندانوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ بھائی ڈائریکٹ بات کیا کرو، طرز نہ کرو، ایک دوسروں پر جملے نہ کسو، یہ سب ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے سے قدرے تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر نہیں کیا۔ ڈانٹ کر بھی اظہار کر سکتے تھے، جھڑک کے بھی کر سکتے تھے، ہم لوگ ہوتے تو پھر آستین چلا کر اظہار کرتے غصے کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بی بی، میں منافقت پسند نہیں کرتا ہوں، اس میں بو ہوتی ہے، میں شہد پیا لیکن آج سے میں کہتا ہوں کہ زندگی میں اب شہد نہیں پیوں گا۔ برا لگا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چوٹ لگی تھی۔ آپ نے کہا آج سے میں ڈکلیئر کرتا ہوں میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ فرمایا لیکن دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ تم جا کے زینب کو نہ کہنا، اس کو تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا کہ میں نے تواضع کی شہد پلایا اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ سے میں شہد استعمال نہیں کروں گا، تو تکلیف دہ بات ہو جائے گی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، خبر کو یہیں چھپا دو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا اور کہنا، ڈکلیئر کرنا کہ میں آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر توجہ مبذول کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا آپ اپنے آپ پر اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بعض بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ یہ مسئلہ اور سنگین نہیں تھا، واللہ غفور الرحیم، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن نبی جو چیزیں حلال ہیں، طیب ہے، اچھی ہے، ان کو آپ اپنے اوپر حرام نہ کریں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم کسی چیز سے اجتناب کرنے لگے، مباح چیزوں میں کسی چیز کے بارے میں ہم یہ ارادہ کر لیں، طے کر لیں کہ ہم نہیں کھائیں گے، اور لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں چکن نہیں کھاؤں گا، بعض کہتے ہیں ہم مٹن نہیں کھائیں گے، بعض خاص قسم کی ترکاریاں نہیں کھاتے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے توجہ کیوں دلوائی؟ وہ رسول ہیں، وہ شہد چھوڑ دیتے تو شریعت بن گئی ہوتی۔ آج اچھے اچھے لوگ یہ کہہ کے شہد چھوڑ دیتے کہ بھائی اللہ کے رسول نہیں کھایا کرتے تھے، میں کیوں کھاؤں؟ بنی اسرائیل میں اونٹ حرام اسی لیے ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ گوشت گرم ہوتا ہے، مجھے سوٹ نہیں کرتا، بس اتنا ہی مسئلہ تھا۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام گوشت استعمال نہیں کرتے تھے اونٹ کا، تو آگے چل کے بنی اسرائیل نے اونٹ کو ہی حرام کر دیا تھا اپنی شریعت میں۔ ان کی شریعت میں اونٹ کا ذبیحہ جائز نہیں، اونٹ نہیں کھا سکتے وہ۔ تو بھائی عرض کر رہا تھا کہ رسول کا قدم دراصل شریعت کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ شریعت سازی کرتا ہے، شریعت بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ پاکیزہ چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک و حلال قرار دیا ہے، ان کو اپنے آپ پر، اپنے اوپر کیوں آپ حرام کر رہے ہیں؟ آپ شاید استعمال کیجئے، لیکن اب چونکہ یہ آپ نے قسم کھا لی تھی، تحیہ کر لیا تھا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرضوں کا ایک کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قسموں کے لیے تمہارے لیے ایک کفارہ طے کر دیا ہے۔ تحلۃ ایمانکم، ایمان کہتے ہیں قسم کو، تحلہ حلال سے، قسم کو حلال کرنے کے لیے کفارہ ہے جو سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی قسم تکیے کلام کے طور پر کھاتا ہے، واللہ واللہ جیسے عرب استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لا یؤاخذکم اللہ
فی اللغو بایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، جو قسم تم سچ پہ سوچ سمجھ کے کھاتے ہو تو اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اگر قسم تم کو توڑنا ہے تو تم کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جو میڈیم قسم کا کھانا کھلانا چاہتے ہو ایسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، قسم توڑنے کا پہلا کفارہ۔ اور کس وقت ہو؟ دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو کفارہ یعنی کفارے میں جو چائز ہے دوسرا چائز یہ ہے یا پھر یہ کہ 10 جوڑے غریبوں میں تقسیم کر دو مساکین میں، یا پھر یہ کہ تیسرا اختیار دیا اور تحریر الرقبہ گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کر دو، اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا یہ سب اگر تم نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہے، خرچہ نہیں کر سکتے، جیب پہ بوجھ ڈالنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر ایسا کرنا کہ 3 دن روزے رکھنا، 3 دن کے روزے رکھنے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سورۃ المائدہ میں حکم گزر چکا ہے۔ لہذا فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہے کہ قسموں کو توڑنے کا کفارہ، اس کو تحلۃ القسم یا تحلۃ الایمان کہتے ہیں کہ قسم سے نکلنے کا، قسم کو حلال کرنے کا طریقہ کار۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کیا، کیونکہ سب سے مہنگی چیز وہی ہوا کرتی تھی۔ ایک غلام آزاد کرنے کے معنی یہ کہ آپ یوں سمجھ لیجیے موجودہ دور کے 10-12 لاکھ روپے خرچ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت پسند فرماتے تھے، بہت تاکید کرتے تھے غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کی وجہ سے پوری دنیا سے غلامی ختم ہو گئی۔ اور سب سے اخیر میں ختم کہاں ہوئی؟ امریکہ میں ہوئی ہے، 60s میں جا کے ختم ہوئی ہے۔ سب سے دیر تک وہ غلامی کے سسٹم کو پکڑے رہے، بلیکس کو غلام بنا کر ماں کو الگ بیچتے تھے، اس کی بیٹے کو الگ بیچتے تھے، یہ ظالمانہ کا مزاج تھا۔ پھر خیر شور ہوا، پھر ہنگامہ ہوا تو انہوں نے اپنے پاس سے بھی غلامی کے نظام کو ختم کر دیا۔ اسلام نے اس نظام کو شروع کیا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو۔ جنگی قیدی ہوا کرتے تھے جو غلام ہوتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ واللہ مولاکم، یاد رکھو اصل مددگار، کام بنانے والا، کار ساز وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ مولا، مولا کا لفظ بڑا عمومی ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام یا، اور اس روٹ ورڈ سے جب مولا بنتا ہے تو ساتھی کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، خادم کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ماسٹر کے لیے، سید کے لیے، سردار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کے سلسلے میں پریشان نہیں ہونا۔ اور بات اردو میں حضرات جو ہے پریشان ہوتے ہیں، مولانا کیسے کہیں؟ بھائی مولا تو اللہ ہوتا ہے، اللہ بھی ہوتا ہے، بندے بھی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اسی صورت میں وضاحت کر دی مولا کے کیا معنی ہے، اب وہ کچھ تشریح انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ اے رسول، اے نبی، آپ کا کارساز، حمایتی، مددگار تو بس اللہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ علم رکھنے والا، حکمت کے ساتھ احکام دینے والا ہے۔ اس کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی حلال چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے، اس طرح کا عہد نہ کر لے۔ ہمارے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی احکام جاری فرمائے کہ اگر ہم نے کسی نیک کام کے نہ کرنے کا عہد کر لیا، قسم کھا لی ہمارے غصے کے، کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ ری ایکشن میں ہم نے قسم کھا لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسم توڑو، کفارہ ادا کرو، نیک کام کرو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تھوڑی بہت لڑائی کیا ہو گئی بھائی، بھائی سے، کسی بہن سے، کسی رشتہ دار سے، کزن سے، زندگی بھر خدا کی قسم تیرے سے بات نہیں کروں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قسم توڑیے، بات کریے، حرام ہے یہ۔ قسم توڑنے کا کفارہ دیجئے، 10 مساکین کو کھانا کھلائیے یا ان کے جوڑوں کا انتظام کیجئے۔ دونوں نہیں ہو سکتے تو آج کل تو غلام ہے نہیں آزاد کرنے کے لیے، پھر تیسری شکل یہ ہے کہ 3 روزے رکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے
بھلے اور نیک کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لی تو قسم توڑو، کفارہ ادا کرو، نیکی سے دوری اختیار نہ کرو. یہ ہے. اور سی چیزوں میں ہوتا ہے ایسا ریئیکشن میں کر جاتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں یاد رکھیے یہ قسم توڑ دینا چاہیے، کفارہ ادا کرنا چاہیے. دوسری شکل ہوتی ہے مباح کام نہ کرنے کی. کوئی صاحب بیٹھے بٹھائے قسم کھا لے جیسے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، کوئی صاحب بیٹھے بٹھائے قسم کھا لے میں بریانی نہیں کھاؤں گا، مت کھائیے. پھر ایسی صورت میں کوئی مصیبت نہیں ہے. مباح کام میں اختیار رہتا، اب چاہے تو کریں، اب چاہے تو نہ کریں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے کام سے بچنے کے لیے بھی قسم کھلا دی جاتی ہے. کوئی صاحب بہت اسموکنگ کرتے ہیں اور مل کے سب نے ان کو ان کی تشکیل کی، سمجھایا بجایا، کہا آج سے قسم کھا لو تم کہ اب آئندہ سے نہیں کرو گے. قسم کھا لی تو اس قسم کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے، نہیں توڑنا چاہیے. اس کو توڑنے سے ڈبل گناہ ہوتا ہے، ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اور دوسرے قسم کو توڑنے کی وجہ سے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مباح کام کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا میں نہیں کروں گا. شہد پینا لازم نہیں ہے، ضروری تھی، فرائض میں سے واجبات میں سے نہیں، لیکن چونکہ شریعت کا مسئلہ تھا اور آگے جا کے امت مسلمہ اس کو اگزامپل بنا کر، اسوہ بنا کر شہد سے اجتناب کرنے لگتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی اس قسم کو توڑ دیجئے، کفارہ ادا کیجئے، شہد استعمال کیجئے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. یہ وقت تھا جب کہ نبی نے اپنی بعض بیویوں سے یہ کہا تھا کہ اس گفتگو کو پوشیدہ رکھو. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ حضرت حفصہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو بی بی میں شاید اب سے نہیں کھاؤں گا، لیکن تم یہ چیز کسی سے ذکر نہ کرنا. اس کا تذکرہ کرنے سے بہت ممکن ہے زینب کو تکلیف پہنچے، اس کا تذکرہ کرنے سے مسلمانوں میں شہرت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہیں کھاتے، لہذا تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا. لیکن ہوا کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا کہ ہم لوگوں نے جو سوچا تھا اسکیم بنائی تھی وہ کامیاب ہو گئی، اب کل سے زینب کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہیں کھائیں گے. یہ حضرت عائشہ کو اطلاع دے دی. فلما نبأت به، جب خبر کر دی، نبأ کے معنی اطلاع دینا، خبر دینا، جب خبر کر دی ایک خاتون نے اور یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی اور تک بات نہیں پہنچے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ حفصہ نے اپنا عہد توڑ دیا، اور حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو اطلاع دے دی. عَرَّفَ بَعْدَهُ وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم نے عائشہ سے کیا کہا، بس ایسے ہی عَرَّفَ بَعْضَهُ، تھوڑے سے کوئی اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَعَارَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور بعض حصے سے پہلو دہی کی، ایک بڑے اعلیٰ کردار کے ساتھ کہ مجھے معلوم ہے تم لوگوں نے آپس میں کیا کر لیا. اب یہ پریشان ہو گئی، حضرت حفصہ تشویش میں پڑ گئی. حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا. تو پھر اللہ کے رسول کو کیسے پتا چلا؟ فلما نبأها به، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آئیڈیا دے دیا کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی ہے کہ تم نے عائشہ کے سامنے راز فاش کر دیا. قالت، حضرت حفصہ نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کون بتایا، آپ کو کس نے اطلاع دی؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، وہ جو علیم ہے نا خبیر، اس نے مجھے اطلاع دی. بہت عجیب و غریب یہ آیت ہے، یاد رکھیے. ایک چھوٹی سی گھریلو گفتگو جس کی شرعی اہمیت نہیں ہے، اس پر کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہو رہا، گھریلو گفتگو ہے اہل و عیال کی، وہ گفتگو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایت تعلیمات ہوتی تھی، یاد رکھیے وہ وحی کی بنیاد پر ہوتی تھی. ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو
اپنے نبی کو بتلایا کرتا تھا، اطلاع ہوا کرتی تھی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، ہدایتیں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ یہ شخصی فعل رہا ہوگا، یہ شخصی کام رہا ہوگا، یہ غلط ہے. ہر چیز وحی کی بنیاد پہ ہوا کرتی تھی. لہذا فرمایا قال نبأنی، اطلاع دی مجھے کس نے؟ العلیم الخبیر، اس خبیر اور علیم ذات نے جس سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر کر دی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بیبیو ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی جانب توبہ کرنا چاہتی ہو تو یہ صحیح ہے، کیونکہ تمہارے دل یوں ہی نرم پڑ چکے ہیں. یہ سب سے صحیح تشریح میں جو کر رہا ہوں، بڑے اختلافات ہیں اس میں، اس کی تشریح میں، تو میں نہیں چاہتا آپ کو میں کنفیوژن میں ڈالوں. وَإِن تَتُوبَا، اور اگر تم دونوں توبہ کرنا چاہتے ہو، تتوبہ دونوں کے مفہوم میں سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عربی میں دو کے لیے الگ آتا ہے، پھر تین کے اوپر جو فگر ہوتا ہے اس کے لیے الگ آتا ہے. وَإِن تَتُوبَا، اگر ہر دو توبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب، تو فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل بھی نرم پڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو احساس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث کوٹ کر دوں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ تو آپ ڈائریکٹ اس واقعے میں انوالو تھی. دوسری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لیے اہم ہے کہ وہ آپ کی صاحبزادی کا معاملہ ہے، حضرت حفصہ کا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا، ان تتوبا، اگر ہر دو توبہ کر لو، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر خلاف چلنے کا تمہارے اندر منصوبہ ہے تو یہ دو سے کون مراد ہے، کس سے پوچھوں. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ گیا ایک سفر میں، اور ساتھ میں رہا آگے پیچھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا. واپس آئے تو میں نے وضو کرانا شروع کر دیا، پانی ڈال رہا ہوں لوٹے سے، وضو کراتا جا رہا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، میں وضو کرا رہا ہوں. اسی اثنا میں نے کہا کہ امیر المومنین ایک سوال ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں پوچھ لوں. کہا کہ ضرور پوچھو، کیا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تتوبہ اور یہ تظاہرہ، یہ دو کون سی خواتین ہیں جو جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کر رہا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں، عبداللہ میں سمجھتا تھا تم تو بڑے قرآن کے عالم ہو، تمہارے لیے یہ واقعہ پوری طرح ظاہر ہوگا. یہ دراصل واقعہ ہے میری بیٹی حفصہ کا اور حضرت عائشہ کا، کہ مجھے گھر میں اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افسردہ مسجد کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں دوڑ کر گیا تو ایک ایسے صحابی جو خدمت کیا کرتے تھے وہ دربان کے طور پر کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں ہے، آپ نہ جائیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے. لہذا وہ گئے قریب میں اور کہا کہ حضرت عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں. پھر خاموش لوٹ کر آگے حضرت عمر نے پوچھا کیا جواب دیا، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، خاموش رہے. حضرت عمر کہتے ہیں تھوڑی دیر نوافل وغیرہ پڑھتا رہا میں، 10-15 منٹ کے بعد کہا اب پھر پوچھو. سیکنڈ ٹائم پوچھا، دوسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھیج دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے اللہ کے رسول کہ گھر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے، تو کیا آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق نہیں دی جاتی ہے. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہم بڑی بڑی بنا دیتے ہیں اور رائی کا پربت بنا دیتے ہیں، جھگڑوں کو بڑھا دیتے ہیں. زخم اگر کہیں لگ جائے، چوٹ لگ جائے، وہاں اینٹی بائیوٹک پاؤڈر ڈال کر اس کو دبا دیجیے، قصہ ختم، وہیں کا وہیں خشک ہو جائے گا. آپ ناخن سے کھروچتے جائیں گے وہ تو تبدیل ہو جائے گا ناسور میں، اس سے تو جسم لہو لہان ہو کر رہے گا.
मुझे हैरत होती है जब लोग छोटी छोटी बातों को इशू बना के लंबे हफ्तों तक उसकी कार्रवाई करते रहते हैं, मसले खड़े करते रहते हैं, इनसे शिकायत क्या, उनसे शिकायत क्या, या कि अब्बा को कह रहे हैं, अम्मी को कह रहे हैं, रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, ऐसा हुआ, बर्थडे पे मुझे मुबारकबादी नहीं दी। तो क्या बर्थडे तुम्हारी क्या है यार, मुबारकबादी किस चीज की दी जाए? जिंदगी तुम्हारी कम हो गई, इसकी मुबारकबादी दी जाए? छोटे छोटे इशू में खानदान की जिंदगी को लोग बिगाड़ते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, तलाक का मसला नहीं। तो हजरत उमर कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं तलाक, तो कोई मसला ही नहीं, मेरा दिल ठंडा हो गया, मैं मुतमईन हो गया, जो घबराहट थी वो खत्म हो गई। फिर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दो लतीफे सुनाए, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने से मुझे इत्मीनान हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलो दिमाग पर अब बोझ नहीं है, अब जरा सा हल्का हो गया है। ये मसला हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन ततूबा, इससे मुराद है हफ्सा और आयशा, कि अगर हर दो खवातीन अल्लाह ताला की जानिब तौबा करते हुए माइल हो रही हैं, तो पहले ही से दिल तो माइल हो चुका है, तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर ऐसा ना होता, वही तज़ाहर अलैहि, अगर तुम लोग इसको मिशन बनाते और आगे चल के कार्रवाई करते, तो फिर याद रखो ये मसला जरा संगीन हो जाता है। खवातीन को भी तलकीन कर दी गई कि मसले को तोड़ ना दिया जाए, खींचा ना जाए। रबड़ को आप खूब खींच के छोड़ेंगे ना, चोट बड़ी जबरदस्त आएगी। लिहाजा किसी भी मसले को लंबा करके जब छोड़ा जाता है, दिल में उसके असर बाकी रहते हैं, चोट बड़ी सख्त होती है। मसले को खत्म कर देना चाहिए, कोई एक लतीफा सुनाकर खत्म कर दीजिए, कोई एक अच्छी बात, कोई दावत खिलाकर, कोई एक अच्छी मुलाकात किसी से कराकर मामले को खत्म कर देना चाहिए। तो फरमाया कि अगर इसको तूल दिया जाता, लंबा खींचा जाता, इस मसले को बिगाड़ा जाता, तो याद रखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन कौन मददगार हैं। इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं, एक तो ये कि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, सबसे पहले तो खुद अल्लाह ताला आपका मौला है, कारसाज है, काम बनाने वाला है। नंबर दो, वह जिब्रील आपके मौला है, कारसाज है, काम बनाने वाले, खिदमत में रहते हैं। वसालिहुल मुमिनीन, सारे नेक मोमिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनायती है, खादिम है, काम बनाने वाले। यहाँ देखिए आप, मौला का लफ्ज अल्लाह के लिए भी हुआ है, मौला का लफ्ज जिब्राइल के लिए भी हुआ है, मौला का लफ्ज मोमिनीन के लिए भी हुआ है। तो मौला के लफ्ज को आप इतना ऐसा वो ना समझे कि सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है। मौला के माने होते हैं साथी, हिमायती, काम बनाने वाला। और मैंने अर्ज कर दिया, अरबिक लिटरेचर में कभी वो गुलाम के लिए भी आता है, कभी दोस्त के लिए भी आता है, कभी छोटे के लिए आता है, कभी बड़े के लिए आता है। तो मौलाना कह देना बहुत बड़ा संगीन मसला नहीं है, जितना आजकल एनआरआईज बाहर से आकर अपनी अरबी की वजह से परेशान होते हैं। हल्का फुल्का मसला है ये। एक छोटी सी बात की मैंने इशारा कर दिया, फरमाया कि देखो फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट करता हुआ खुद अल्लाह ताला खड़ा हुआ है। वह जिब्रील, दूसरे नंबर पर जिब्रील अफज़लुल मलाइका, और तीसरे नंबर पर वह सालिहुल मुमिनीन, सारे नेक मोमिन के खुद हजरत हफ्सा के वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है ना, हमारे यहाँ ये होता है कि झगड़ा हो गया तो ये देखा ही नहीं जाएगा गलती किसकी है, देखा ये जाएगा कि मेरा कौन है, मेरे कुंबे का कौन है, मेरे खानदान का कौन है, उसका साथ दो। बेटी बेटी का मसला है, लिहाजा वालिद साहब वालिदा साहब खड़े हो गए। मेरे बेटे का मसला है, वालिदा खड़ी हो गई, वालिद खड़े हो गए, झगड़ा बढ़ा रहे हैं। यहाँ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मसला देखिए कि मेरी बेटी की हो, कोई किसी की बेटी की हो, मसला क्या है? अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गिरा गुजरा तो हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं, ये मिजाज होना चाहिए कि गलती है तो गलती है, हम तुम्हारे साथ नहीं। इससे भी झगड़े कम होते चले जाते हैं। फरमाया कि देखो याद रखो कि अगर तुम दोनों इसी पर जिद करोगी तो फिर मसला बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये ना समझ लो कि तुम दोनों ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते हो, बल्कि
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اور کام بنانے والا حمایتی سب سے پہلے تو خود پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہے، پھر جبرائیل امین، پھر نیک مومن، والملائکۃ، اور پھر سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، حمایت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، سارے کے سارے فرشتے، ظہیر ظاہر پیٹھ کو کہتے ہیں، ظہیر کہتے ہیں بیکنگ کرنے والے کو، ہم اردو میں کہتے ہیں پشت پناہی کرنا، پیچھے سے مدد کرنا، لہذا فرمایا سارے فرشتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو پھر رب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے تبدیل کر دے گا ایسی بیویوں سے خیرا منکن، جو تم سے کہیں بہتر ہوں گی، مسلمات اسلام والی ہوں گی، مؤمنات ایمان والی ہوں گی، قانتات بہت ہی نماز پڑھنے والی ہوں گی، تائبات خوب توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات عبادت کا اہتمام کرنے والی، سائحات روزوں کا اہتمام کرنے والی، سیبات و ابکارا، یا تو کنواریاں ہوں گی یا پھر شادی کے بعد طلاق شدہ یا بیوہ، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ خواتین اپنے رسول کے نکاح میں لا سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اب یہ تم کو اعزاز مل گیا تو اس کی جگہ کوئی دوسری خاتون نہیں لے سکتی، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہذا بہت اہتمام کرو، بڑا خیال رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے، اس بات کا تم خیال رکھو، لہذا گھر کا ماحول ایسے بنا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرحت محسوس ہو، آرام محسوس ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک خوشی ہو، ایک راحت کی سی کیفیت ہو، یہ ماحول بناؤ۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو بھی آگاہ کیا، متنبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھیں، اور پھر اس مسئلے کے سلسلے میں اب ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، اصولی بات پوری امت بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے، لیکن خطاب مسلمانوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، تم اپنے کنبے کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ لازمی بات ہے آگ سے کیسے بچائیں گے، جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں خاندان والوں کو کیسے بچائیں گے، فرمایا اس کی ایک ہی تشریح ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، حرام سے بچو، اور حرام سے اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے خاندان اور اپنے کنبے کو بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ وہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے گھروں کو دینی بنیادوں پر اٹھاؤ، اپنے گھروں کی تعمیر دینی بنیادوں پر کرو، تربیت ایسی کرو اپنے اہل و عیال کی، اپنے بال بچوں کی، کہ گھر میں خود ایک دینی ماحول ہو اور غلط راستے پر، جہنم کے راستے پر اور جہنم کی آگ کے راستے پر ہمارے بچے نہ چلیں، اس پر ہم توجہ کریں۔ کیوں؟ وقودها الناس والحجارہ، بڑی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے، ارشاد فرمایا کہ تمہاری آگ تو گیس سے جلتی ہے، تمہاری آگ تو لکڑی کے ایندھن سے جلتی ہے، کاغذ سے جلتی، کپڑے سے جلتی ہے، جہنم کی آگ لوگوں سے اور پتھروں سے جلے گی، انسانوں سے اور پتھروں سے جلے گی، پتھر اور ایندھن ہوں گے۔ جب پتھر جیسی سخت چیز آگ کا ایندھن بنے گے تو آگ کتنی سخت ہوگی جس میں کہ جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اندازہ کرو۔ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اب آگ سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی لگی، بھاگیا، دور ہو جائیے آگ سے۔ جہنمی آگ سے دور بھاگے گا، آگ کے شعلوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا؟ کیا نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نگہبان بنا دیا جو بہت مضبوط ہے، غلاظ شداد، وہ ہر دو طریقے سے مضبوط ہے۔ ایک فکری اعتبار سے، کبھی کبھی انسان جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا ہے،
لیکن فکری اعتبار سے نہیں ہوتا، مینٹلی نہیں ہوتا ہے. اور اس کو کوئی پگھلا دے، پان کھلا دے تو وہ سڑک جاتا ہے، اپنی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اور کبھی کبھی انسان فکری اعتبار سے بہت مضبوط ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دونوں اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں گے. غلاظ شداد، سخت بھی ہوں گے اور ثابت قدم بھی ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، ان فرشتوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے اسے سر منہ انحراف نہیں کرتے، نہیں ہٹتے وہ اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آگ میں پھینک دے اور وہ 1000 بار ان کی درخواست کرے، فرشتے اس کو معاف نہیں کریں گے، راستہ نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کا کام ہی یہ ہے، مزاج ہی ہے، ان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی کہ جو اللہ حکم دے وہ کرتے چلے جائیں. اطاعت ہی اطاعت ہے ان کے اندر، نافرمانی نہیں ہے فرشتوں کے اندر. ایسے فرشتے اس جہنم کی آگ کے نگہبان ہوں گے تو جہنمی کیا آگ سے نکل کر بھاگ سکے گا، اپنے آپ کو بچا سکے گا؟ ہرگز نہیں. اس سخت مصیبت سے، اس سخت عذاب سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. کیسے بچائیں؟ تربیت کے ذریعے سے، دینی تربیت کے ذریعے سے، کہ بچوں کی تربیت کی جائے دین پر. شروع سے حرام کام کے سلسلے میں ان کے دلوں میں نفرت رکھی جائے، شروع سے. کبھی ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کے سلسلے میں، کبھی ایسا نہ ہو گالی گلوچ کے سلسلے میں، کبھی ایسا نہ ہو چوری کے سلسلے میں ان کو اپریشیٹ کر دیں ہم غلطی سے، کبھی نہ ہو. ہمیشہ بتلائیں نفرت دلوں میں، بلکہ ہر اعتبار سے. سب سے پہلے دیکھیں فکر کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے. عقیدہ آپ بنائیں. عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے واقعات بیان کیے. توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جل جانا، اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دینا. پاکیزگی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا. صبر کے لیے حضرت یعقوب کا آنکھوں کو قربان کر دینا. تفصیل ہے قرآن پاک میں. اپنے بچوں کو سنائیے. یہ نہیں سنا رہے ہیں نا تو وہ کارٹون کے دلداداؤں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ویکیوم نہیں کر سکتا. بچوں کا مزاج ہے کہ ان کو کہانی قصے چاہیے. اب جب وہ ہمارے پاس صالح چیزیں نہیں ہیں، نیک چیز ہم نہیں دے رہے تو وہ بری چیز لے رہے ہیں آٹومیٹیکلی. انسان کو بھوک لگتی ہے، اچھی ہائیجینک غذا مل گئی بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آگے چل کے پتے کھائے گا، پھر آگے چل کے حرام چیز کھائے گا، پیٹ کو بھرے گا، بھوک کی آگ کو مٹائے گا. لہذا ہم اس بات کی کوشش کریں کہ نبیوں کے، صحابہ کے واقعات سنائیں. ایک سلسلہ چلا تھا لکھنؤ میں کسی زمانے میں کہ آپ اپنی اس محسن کتاب کا تذکرہ کیجئے جو آپ کی زندگی کو بدل ڈالی. تو سب لوگوں نے، بڑے بڑے مفکرین نے مضامین لکھے تھے اردو میں. اس میں ایک ایسے صاحب نے جو اس زمانے میں بیرسٹر ہو کر آئے تھے لندن سے. اس زمانے میں تو ذرا خان لوگ جایا کرتے تھے، 100 سال پہلے کی بات ہے، قریب 70-80 سال پہلے. تو ان صاحب نے مضمون لکھا کہ مجھ پر احسان کرنے والی کتاب جس کی وجہ سے میرا ایمان محفوظ رہا وہ الفاروق ہے. الفاروق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہے کتاب. اور میں کہا مجھے بچپن میں کتاب سنائی جاتی تھی، حضرت عمر کا تذکرہ ہوتا تھا کہ ایسے جینیس تھے، اس قدر ذہین تھے، یہ کرتے تھے، ایسے تھے، بہادر تھے، سورما تھے. جب میں لندن گیا تو ہاسٹل میں مشنریز کے لوگ آتے تھے اور اسلام کے خلاف مجھے ورگلاتے تھے اور میرے دل میں شکوک و شبہات ڈال کر چلے جاتے تھے. رات کو میں لیٹتا سوچتا تو مجھے خیال آتا اگر اسلام حق نہ ہوتا تو حضرت عمر جیسا جینیس شخص اسلام قبول نہ کیا ہوتا. لہذا میں نے اسلام حق ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں نکال کے پھینک دیتا تھا برے خیالات. تو میں کہا کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر پڑھ رکھا تھا، مجھے میری والدہ نے جو چیزیں سنائی تھی وہ چیزیں میرے ایمان کو بچانے کا سبب بنی. تو یہ نبیوں کے قصے، صحابہ کے قصے، اہل اللہ کے قصے، یہ ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے، ان کی فکر کی تعمیر ہوگی، عقیدہ بنے گا. اس کے بعد پھر عبادتوں کی تربیت کرنا. ہم اسکول کے سلسلے میں کتنے سخت ہوتے ہیں. کبھی کبھی دیکھا بڑا اٹھا کے بسوں میں پھینکتے ہیں، بچوں کو گاڑیوں میں ڈالتے ہیں. جانا تو جانا ہے، رو رہا ہے، نہیں جانا چاہ رہا ہے، بستہ پھینک رہا ہے، لیکن گھٹنے نہیں ٹیکتے، والدین بھگا کے رہتے ہیں اسکول. ایسے ہی ضرورت پڑتی ہے کہ نماز کے سلسلے میں ہم رویہ اپنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 7 سال کے ہو جائے نماز سکھلاؤ، نماز پڑھاؤ. اور کیا فرمایا 10 سال کے ہو جائے نماز چھوڑ رہے ہیں
تو اب تم چھڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہو، لاٹھی کا نہیں، چھڑی کا ہلکا پھلکا مارو، ضرورت پڑ جائے تو نماز ایسی اہم چیز ہے کہ اس سلسلے میں سستی نہ کرو. لہذا جب روز اول سے وہ نماز پر پروان چڑھے گا تو زندگی بھر نماز کا عادی رہے گا. نیکیوں پر آمادہ کرنا، بھلائیوں پر آمادہ کرنا، اچھے کاموں پر اپریشیٹ کرنا، برے کاموں پر روکنا، برے کاموں پہ ٹوکنا. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بہت حیرت ہوتی ہے. میں ماتم کرتا ہوں ان والدین کی عقلوں پر جب بچے غلط حرکت کرتے ہیں تو وہ مسکرا کر اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈائنامک ہے میرا بیٹا. ارے منہ پہ مار کر آ رہا ہے، وہ اس کی تربیت کرو. بتاؤ تم نے ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے منہ پہ ایسے ہی مارے گا، کتنا گھبرائے گا. دیکھیے آپ اس کو سمجھائیں گے تو آئندہ حرکت نہیں کرے گا. گالی دے کر آ رہا ہے، مسکراتے ہیں اس پہ، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثواب المؤمن فسوق، گالی دینا فسق و فجور ہے، حرام ہے، ناپسندیدہ ہے. گالیوں پہ بچے پروان چڑھ رہے ہیں، حرام مناظر پہ پروان چڑھ رہے ہیں، گندگیوں پہ پروان چڑھ رہے ہیں، تو پھر آگے چل کے نہ صرف دین کے باغی ہوں گے، ماں باپ کے بھی دشمن ہوں گے، ماں باپ کے بھی کام نہیں آئیں گے. لہذا روزے اول سے دین کے سانچے میں بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کی کوتاہی کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، بہت نقصان ہو رہا ہے. اسکولوں کے نظر کرتے ہیں، اسکول جانے سے روک نہیں رہا ہوں میں، ضروری ہے، میرے بچے بھی اسکولوں کو جاتے ہیں، لیکن دینی سانچے میں ڈھالنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، یہ سوال ہوگا بچوں کی تربیت اسلام پر کی تھی کہ نہیں کی تھی. یاد رکھیے یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب دینا ہوگا، چھٹکارا نہیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بچوں کی دینی تربیت نہیں کی گئی اور حرام کاریوں میں، گناہوں میں ملوث ہو کر مر کر جہنم کے مستحق ہونے والے ہوں گے تو قیامت کے دن کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے پروردگار ان کی وجہ سے آج مصیبت ہو گئی کہ میں آج جہنم میں جا رہا ہوں. امریکہ میں ایک عمر بچے نے پسٹول چلا دی، اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، اس کے اوپر کیس ہو گیا، بچوں کی عدالت، بچوں کی جیل. اس کو کہا کہ تم جو ہے اپنی ماں کو خط لکھ سکتے ہو، تم کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی ماں سے تم رابطہ کر سکتے ہو، خط لکھ سکتے ہو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پیپر دیجیے، قلم دیجیے. اور اس کا وہ خط میں پڑھا جس میں اس نے کہا کہ ماں تم نے مجھے دھوکہ دیا، میں سمجھتا تھا تیری ممتا کی وجہ سے مجھے پروان چڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن میں جب اپنے ساتھیوں کو مارتا اور پیٹتا تھا تو مجھے تو ٹوکتی نہیں تھی، یہاں تک کہ میں نے اپنے ساتھی کا قتل کیا اور آج جیل میں پڑا ہوا ہوں. تو نے مجھ پہ ظلم کیا. دنیا میں بچے احتجاج کر جاتے ہیں، آخرت میں کتنا احتجاج کریں گے ذرا سوچئے. یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو بچوں کی تربیت کرو، ان کی دینداری کی فکر کرو، اتنی فکر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہیتی ترین صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار نہیں آتا تھا، جو کہتے تھے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو یہ کہتے تھے یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ. اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ دنیا کی چیزیں مانگنا ہے مان لو، دے دوں میں انتظام کر دوں گا، لیکن اپنی آخرت کا انتظام تم خود کرو. محمد کی بیٹی ہو بول کے گھر میں نہ رہو. محمد کی بیٹا فاطمہ بنت محمد نے کہا کہ تم صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ کے رسول کی بیٹی ہوں میرا بیڑا تو پار جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہو. بیٹی آخرت کی تیاری تم کو کرنا ہے، آخرت کے لیے جدوجہد تم کو کرنا ہے، نمازوں کی پابندی تم کو کرنا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 خواتین میں سے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دنیا کی سب سے افضل ترین یہ خواتین ہیں. حضرت بی بی مریم، حضرت آسیہ جو فرعون کے خانوادے میں رہتی تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 کا نام لیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے افضل ترین خواتین. لیکن فرمایا دیکھو فاطمہ غلط فہمی نہ رہو، لا یغنی عنکی شیئا، میں تم کو کام نہیں بنا سکوں گا.
اپنی نمازوں کی فکر، اپنی دینداری کی فکر کرو. لہذا بچوں کی تربیت غلط ترتیب ہو گئی. آج کل ہم یہ سمجھنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انذر عشیرتک الاقربین، پہلے خاندان کی تربیت کیجئے، پھر پڑوسیوں کی، پھر محلے کی، پھر ملک کی. الٹی ترتیب ہو گئی. ملک کی خبر بہت زیادہ لیتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی فکر بہت زیادہ ہے، وہ سدھرے نہیں سدھرے. گھر میں صاحبزادے کیا کر رہے ہیں اس کی فکر نہیں. کتنے ایسے واقعات ہوئے جس میں مجھے حیرت ہو گئی کہ والد صاحب نیک، فرشتہ صفت، عقیدہ توحید کے حامل، لیکن جیسے ہی ان کی وفات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے جنازے کے ساتھ خرافات، ان کے جنازے کے ساتھ بدعتیں، ان کے جنازے کے ساتھ غیر اسلامی چیزیں. اولاد کی تربیت نہیں ہوئی. سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے بیٹا نماز پڑھانے کا. کتنے بیٹے ہیں جو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے؟ سوچی کیوں نہیں تربیت کی ہم نے، کیوں نہیں سکھایا نماز جنازہ کیسے ہوتی ہے، کیوں ہم نے مجبور کر دیا ان کو کہ کرائے کے غسال لا کر کرائے کے غسالوں کے رحم و کرم پر میت کو چھوڑ دے، وہ غیر مسنون غسل دیں. اور اپنے بچے غسل دینا چاہیے. ہمارا اپنا کنبہ ہمارے ان مراحل کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اپنے بچوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیے، دین کے سانچے میں ڈھالیے. اس میں جو کوتاہی ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے ہندوستان کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے. آگے چل کے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں. بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ جو ایمان کی باغ و بہاری ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا انکار کرنے والوں آج کوئی عذر تمہارا چلنے والا نہیں ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو بدلے کا دن ہے. جو کر کے آئے ہو وہ نتیجہ بھگتنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیکن ہاں ایک راہ کھلی ہوئی ہے، توبہ کا راستہ. جتنی کوتاہیاں خطا ہو گئی وہ سب کا تم دھو سکتے ہو توبہ کے ذریعے سے. وہ توبہ کیا ہے اور توبہ کا نتیجہ کیا ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلا اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.